ایک لڑکی، توجہ ہے نا، مجھے روایت یاد ہے، میں نے بہت تقریروں میں یہ بیان کیا تھا. ایک لڑکی لاہور کی برابر میں ایک بستی جس کا نام پستہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ رسالے میں نے پڑھا. اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی، اکیلی لڑکی تھی، ماں باپ کی بڑی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی، بڑی محبت سے ماں باپ رکھتے تھے. مگر لڑکی کی ایک عادت غلط تھی. پہلے تو وہ نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، مگر ایک عادت غلط تھی. وہ عادت کیا تھی؟ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی. اگر اس کی ماں کچھ بولتی تھی تو وہ ماں کو چڑیا دیا کرتی تھی، ماں کی طرف کو زبان نکالتی تھی، منہ ٹیڑھا کر کے بولتی تھی. وہ لڑکی، اس کی دوست جو تھی، سہیلی تھی، وہ بھی بگڑی ہوئی تھی. اب ذرا اس کا واقعہ سنو میری بہنوں، موبائل چلانے والی ہو بچیوں یا بچوں لڑکوں، سنو. کان میں ایئر فون لگا کر کے تمہیں اذان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. وہ لڑکی جو لاہور کے قریب رہنے والی تھی، جمعے کا دن تھا، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی. جمعے کی نماز کے بعد تخت پہ بیٹھی ہوئی وہ لڑکی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. ماں اس کا چولہا بنا رہی تھی، مٹی کا چولہا ماں بنا رہی ہے. لڑکی 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے، تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا. دور نیا نیا ٹی وی کا دور تھا، اس وقت نئی نئی ٹی وی چلی تھی. اللہ اللہ، اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی آئی، بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کے کہنے لگی، او میری بہن. آ کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی، اس کی کولیاں بھر لی، پیار کرنے لگی اور کہنے لگی، او میری سہیلی سن لے، تجھے میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھے بہت اچھی سمجھتی ہوں، تو میری بہن جیسی ہے. کہ بات بتا، بات کیا ہے؟ اس نے قرآن کو بند کر دیا. اچھا خاصا قرآن پڑھ رہی تھی لیکن قرآن کو بند کر دیا. وہ کہنے لگی، بات بتا. اب وہ بولی، کیا بولی ذرا سنو، موبائل چلانے والیوں سنو. وہ لڑکی کہنے لگی، میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں. یہ اس کا کہنا تھا، نقل کفر نباشت. اللہ اللہ. وہ کہنے لگی، میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، تجھے بلانے آئی ہوں، چل میرے ساتھ چل کے گانے سن لے، ٹی وی دیکھ لے جو کچھ آ رہا. وہ لڑکی کہنے لگی، کیسے جاؤں، میرے سامنے قرآن رکھا ہے، میں قرآن چھوڑ کے کیسے جاؤں، میرا سپارہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں. اتنا کہا تو اس نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہنے لگی، ارے پگلی تو کب سدھرے گی، ذرا سوچ سوچ، اگر ٹی وی میں گانے نکل گئے تو کیا کرے گی. ارے قرآن کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا، اسے بعد میں بھی تو پڑھ لینا. یہ قرآن کوئی خط کہیں کو چلا تھوڑی جائے گا، تو اپنا سپارہ بعد میں پورا کر لینا. اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے قرآن چھوڑا، سہیلی کے ساتھ چل دی ہے، گانے سننے جا رہی ہے، ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے. ماں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نہیں میری بیٹی، میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون چین قرار مت جا، میری شہزادی مت جا، ارے مت جا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جا. دیکھ یہ تیری دوست نہیں ہے، یہ دوست کی شکل میں شیطان ہے، تو اپنا سپارہ پورا کر لے. کہ ماں میری سہیلی آئی ہے، کام سہیلی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے. وہ لڑکی کہنے لگی، دیکھ تیری ماں کتنا کتنا برا کہہ رہی ہے. اس نے کہا، اگر میری ماں ایسا کہہ دیتی تو چپل سے منہ توڑ دیتی. اب یہ لڑکی بگڑ گئی، کہنے لگی، او ماں ذرا دیکھ، تو دیکھ کہ میری سہیلی کو کتنا برا کہہ رہی ہے، ماں تو سدھر جا. لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں
اور ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ اللہ، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی۔ 14 15 سال کی لڑکیاں اگر ماں کچھ کہہ دے نا تو ماں کی طرف کو آنکھیں نکالتی، گردن ٹیڑھی کرتی۔ اگر ان کے مطلب کی چٹیاں نہ ہو، ان کے مطلب کا جوڑا نہ ہو، ان کے مطلب کا میک اپ نہ ہو، ان کے مطلب کے فیشنیلے کپڑے نہ ملے تو یہ کھانا نہیں کھاتی۔ ماں کو ذلیل کرتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ ماں کو پریشان کرتی ہے۔ ماں کہتی رہی میری بیٹی مت جا، میرے لال مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا۔ اس نے ماں کو آنکھیں دکھائی اور منہ چڑھائی اور چلی گئی۔ اس لڑکی نے جو دیکھنا تھا دیکھا، ٹی وی میں جو بھی آ رہا، اور دیکھنے کے بعد جب آئی، لیکن اللہ ناراض ہو چکا تھا، میرا مولا غضب میں آ گیا تھا۔ اللہ نے کہا تو قرآن کو چھوڑ کے گئی ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ میری بچیوں، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے ان بھائیوں کو، کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، اور کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا۔ تمہاری ماں کبھی نہیں چاہے گی میری بیٹی غلط ہو جائے۔ اگر تمہیں ڈانٹے، تمہیں جھڑکے، یہاں تک کہ تمہیں خوب ڈانٹے، تب بھی تم ماں کی نافرمانی مت کرنا۔ کبھی ایسا مت کرنا کہ تم اپنی ماں کا کہنا نہ مانو، ہمیشہ اپنی ماں کا کہنا ماننا۔ وہ لڑکی وہاں سے آ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ قرآن پاک میں پورا کر لوں۔ سپارہ جو بچا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بولیو، دیکھو الحمدللہ، ماشاءاللہ، رکھ لو۔ وہ لڑکی قرآن پاک پورا کر لوں۔ اللہ، اس لڑکی نے آ کر کے تخت پہ بیٹھی اور ماں روتی رہ گئی، ماں کا کہنا نہیں سنا۔ ماں دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی سے ناراض مت ہو جانا، یہ بھی نادان چھوٹی بچی ہے، مگر اللہ غضب میں آ گیا۔ اللہ نے کہا اب میں تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی تخت پہ آ کر کے بیٹھی، چلو اپنا سپارہ پورا کر لوں، جو بچا تھا اسے پڑھ لوں۔ قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی، جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی۔ ایسی چھپکلی جو نکلی اس لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی اور لڑکی کو کاٹنے لگی، لڑکی کو ڈسنے لگی، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں بچا لو۔ ابھی اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے ماں کو رلا دیا تھا۔ ماں کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ماں کو منہ چڑا کے گئی تھی، ماں کو غصہ دلا کے گئی تھی۔ ماں اندر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی سے ابھی بول نہیں رہی تھی، مگر اتنے میں جب چیخ کی آواز آئی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بڑی نرم دل کی ہوتی ہے، ماں بڑے پیارے دل کی ہوتی ہے۔ ماں مجھے بچا لو جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کی چیخ سنی، لمحہ کونے سے نکل کے فوراً باہر آ گئی، کہا میری بیٹی کیا بات ہے؟ ابھی ناراض تھی مگر بیٹی کے چیخ پہ آ گئی، کہا ماں بولی میرے لال کیا بات ہے؟ کہنے لگی ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے، ماں مجھے چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں مجھے یہ چھپکلی پریشان کر رہی ہے، ماں مجھے زہر چڑھا رہی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا ماں نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے، ماں نے چمٹا لیا اور لے کر کے بیٹی کے پاس چلی گئی، کہا میرے لال گھبرانا مت، تیری ماں زندہ ہے، ارے تیری ماں ساری مصیبتیں لے لے گی۔ آج یہ ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے، او میری بچی تو کیسے
ایسی ہے، تیری ماں گھر میں چیختی رہے چلاتی رہے مگر تو سن کے نہیں دیتی ہے، تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ آج اس کئی 71 کی بچیوں سنو، یہ جلسہ سننے کے بعد آج سے تمہیں اپنی ماں کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر ماں کہے بیٹی ایسے کپڑے مت پہن، تو ہرگز مت پہننا، بیٹی اس جگہ مت جانا، ہرگز مت جانا۔ اگر بیٹی کے ماں کہے بیٹی تو دوپٹہ اوڑھ لے تو تو دوپٹہ اوڑھ لینا، اپنی ماں کا کہنا ماننا۔ ارے تو اپنی ماں کے پاؤں دبا دینا، تو اپنی ماں کے سر میں تیل ڈالنا، تو اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرنا، تو اپنے ماں کے سر کے جوئیں بین دینا۔ اگر تو یہ کام کرے گی، تیری ماں تجھے سینے سے لگا کے ایسی دعائیں دے گی۔ نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کا دعا النبی الامتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ، کتنی بچیاں آج ایسی، آج تم آئی ہو میری بچیوں، ان اپنے بھائیوں کو دعائیں دینا، اور ہر سال تم یہ جلسہ کرنا تاکہ تمہارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں۔ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، اگر ابھی نہیں ہے تو آگے ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے کام میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے تمہارے بھائی ہوں گے۔ مگر صبر کرنا، تم گالی مت دینا، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دین کام میں کبھی بھی رخنا مت ڈالنا، کبھی ٹانگ مت کھینچنا۔ پیارو اگر نبی ناراض ہو گئے نا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، سن لو بچیوں، وہ لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ جب اتنا کا ماں چمٹا لے کر کے آ گئی اور کہنے لگی او میری بیٹی پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں، دیکھ تیری ماں آ گئی ہے۔ ارے ماں جلال میں آ جاتی ہے اور چمٹا لے کے آ گئی، بیٹی کی چھپکلی چھڑانے آ جاتی ہے۔ اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، مگر چھپکلی نہیں، وہ تو چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ جیسے ہی ماں آئی ہے اللہ کی قدرت سے اس لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، چاروں طرف چھپکلی ہے۔ اب تو لڑکی کو کاٹ رہی ہے، لڑکی کو ڈس رہی ہے، لڑکی کو زہر چڑھا رہی ہے، لڑکی کے گالوں پہ چھپکلی، لڑکی کے ماتھے پہ چھپکلی، لڑکی کے جسم پہ چھپکلی، ہاتھوں پہ چھپکلی، اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں ماں مجھے بچا لو، ماں ماں مجھے بچا لو ماں۔ ارے پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہے، اب ماں کیسے بچائے؟ ماں بھی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ اے اللہ میں کتنی مجبور ہوں، میری اکیلی بیٹی آج میرے سامنے تڑپ رہی ہے، اتنی چھپکلی لپک رہی ہے، اگر ماں آئی تو ماں کے اوپر بھی چڑھ جائیں گی۔ دور سے چمٹا لیے کھڑی ہے، وہ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ ارے گھنٹوں وہ چھپکلی کاٹتی رہی اور لڑکی چیختی رہی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو، چاچا مجھے بچا لو، ماما مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، چھپکلی مجھے کھا رہی ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کون چھپکلیوں کو اتار دے۔ لڑکی پھولنے لگی، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، لڑکی کو اتنا زہر چڑھا، اتنا زہر چڑھا، لڑکی پھٹنے کے قریب ہو گئی، جسم پہ اتنے داغ ہو گئے، اور پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کیسی کیسی اسلام کی تاریخ گزری ہے۔
ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے. ان علماء سے پوچھو میرے بھائیوں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جلسوں سے کیا ملتا ہے؟ جلسوں سے یہ ملتا. بچوں، نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے باپ کو کبھی مت ستانا. بچیوں، تم بھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا. میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی آج دل کی باتیں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں. یار وہ لڑکی تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو. پھول گئی، زہر چڑھ گیا، جسم اس کا کالا ہو گیا. خوبصورت رنگ کی تھی، زہر کی وجہ سے نیلی ہو گئی. وہ لڑکی جب پھولی پھٹنے کے قریب ہوئی، اس چھپکلی نے کاٹا تو لڑکی مر جاتی. لڑکی کا انتقال ہو گیا. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر لڑکی کے جنازے پہ چھپکلی نہیں اتر رہی ہے. لڑکی کے تخت سے چھپکلی نہیں اتر رہی ہے. امام صاحب آ گئے. جس امام کی لوگ برائی کرتے ہیں وہی امام آ گیا. جس کے سینے میں قرآن ہے وہی امام آ گیا. اللہ اللہ، امام کی لوگ برائی کرتے ہیں، مگر امام جیسے ہی آیا کہا کیا بات ہے، تو بتایا ایسے ایسے معاملہ ہے. امام سمجھ گئے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے. کہیں سے ٹی وی کی آواز آنے لگی، کہیں سے گانوں کی آواز آنے لگی. جب آواز آئی تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہیں، آواز ختم ہوئی تو پھر چھپکلی موجود ہو جاتی ہیں. لوگوں نے کہا اس کے جنازے پہ ٹی وی چلا دو. اللہ اللہ، مسلمان کی بیٹی وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا، مگر مسلمان کی بیٹی کے جنازے پہ آج ٹی وی چل رہی ہے، آج گانے ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، میری بچیوں اور بچوں، ماں باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا. اب وہ لڑکی کے جنازے پر ٹی وی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. ٹی وی اور گانوں کے سہارے اس لڑکی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا جاتا ہے. جیسے ہی کفن پہنایا، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ جاتی ہے. لوگوں نے کہا ٹی وی رکھ دو، اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے. ارے کلمہ شریف پڑھا جاتا، کلمہ شہادت پڑھا جاتا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے، مگر اس لڑکی نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا اور قرآن کو چھوڑ کے سہیلی کے ساتھ چلی گئی. اگر تم سہیلی کے ساتھ جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روکے تو میری بچیوں، ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا، اپنی ماں کو راضی رکھنا. بعض ماں ڈانٹتی ہے مگر وہ دل کی بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے. تمہیں حق نہیں ہے کہ پلٹ کے اس کو جواب دے دو. اللہ اللہ، وہ ماں باپ ہے. اب اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کر رہے ہیں، غیر اپنے تو اپنے غیر بھی، غیر مسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا جنازہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. جو گانوں کے ساتھ جا رہا تھا، جو ٹی وی کے ساتھ جا رہا تھا. قبرستان لے کر کے پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی قبرستان میں پہنچے ہیں، ٹی وی ہٹائی، چلو قبر میں اتار دو. جیسے ہی ٹی وی ہٹائی، چھپکلی پھر آ جاتی ہے. جلدی سے ٹی وی رکھی، چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے. ارے مسلمان کی بچی ہے، اس کی قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا، اس کی قبر میں بیری کی لکڑی جو ہے وہ پڑھ کے رکھی جاتی. اس کی قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع آخری آیتیں پڑھی جاتی، پائتی کو بھی آخری آیتیں پڑھی جاتی. یہ مسلمانوں کی بچی کا معاملہ ہے، مگر آج ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا ہے. میری بہنوں بھائیوں سنو، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جلدی سے مٹی دے کر کے واپس آئے. 40-50 قدم واپس چلے تھے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، قبر پھٹی، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے باہر گرتی ہے. لوگ جب گئے تو پھر دیکھا تو قبر بند ہو جاتی ہے. سارے لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے. ماں رو رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے. میری اکیلی بیٹی تھی، چلی گئی. میری بیٹی سے اللہ ناراض ہو گیا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ
کہتے کہتے باپ نے پانی پلایا، دونوں بیوی سے کہا کہ تم لیٹ جاؤ، خود بھی لیٹ گئے ایک طرف کو۔ جیسے ہی بیوی سوئی تو وہ لڑکی خواب میں آ جاتی ہے جس کا انتقال ہوا تھا، وہ لڑکی ماں کے خواب میں آ گئی اور کہنے لگی ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں، ماں مجھے نکال لو، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہے، ماں ماں میری قبر میں آگ کا بچھونا ہے، ماں ماں مجھے نکال لو، ماں چھپکلی نے کاٹا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں، ماں مجھے بہت عذاب ہو رہا، جلدی سے قبر سے نکال لو، ماں ماں مجھے سانپ لپٹے ہیں، ماں مجھے بچھو لپٹے ہیں۔ ماں چیخی، ماں کی آنکھ کھلی تو ماں پسینے پسینے ہو گئی، ماں کی چیخ نکل گئی، شوہر کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ کہا میری لڑکی زندہ ہے، میری لڑکی مری نہیں ہے، میری لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہا میں نے ایسے خواب دیکھا۔ کہا نہیں نہیں، میں نے دیکھا لڑکی مر چکی ہے، پورے گاؤں نے دیکھا لڑکی مر چکی تھی، تیری بیٹی پسندیدہ، تجھ سے پیار کرتی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، وہی خیال خواب میں بدل گیا، آ میرے پاس لیٹ جا۔ دونوں میاں بی بی برابر میں لیٹے، اب وہ لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی، ابا مجھے نکال لو، میرے ابا مجھے یہاں مت چھوڑو، ابا مجھے سانپ کاٹ رہے، ابا مجھے بچھو لپٹے ہیں، میرے بابا جانی مجھے نکال لو، میری قبر میں آگ ہے، آگ میرے جسم میں بھر دی گئی ہے، اے ابا میں پریشان ہوں، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، قبر کھولو، نکال لو۔ باپ کی آنکھ کھلی، باپ بھی پسینے پسینے، تو امام صاحب کو بتایا، امام صاحب کے خواب میں بھی آ گئی، سارے نمازیوں حاجیوں کے خواب میں آ گئی، 7 دن گزر گئے، لوگوں کی نیند حرام ہو گئی۔ سارے لوگوں نے کہا چلو ویسے بھی تو مر ہی رہے، چلو دیکھتے ہیں قبر میں لڑکی زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ اللہ اللہ، جب قبر کھولنے کے لیے گئے، پورا گاؤں چلا گیا، اور لڑکیاں سن لو، جو تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، آج اپنے اس بھائی کی تقریر سن کے جانا، اور ماں کا کہنا ہرگز مت ٹالنا۔ اگر تیری ماں ناراض ہو، جا اپنے گھر جا کے ماں کے ہاتھ چوم لینا، پاؤں پکڑ کے کہہ دینا ماں مجھے معاف کر دے، ماں مجھے معاف کر دے۔ اگر ماں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ سنو، اب وہ لڑکی کی قبر کھولنے کے لیے جب گئے، امام صاحب بھی پہنچتے ہیں۔ امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ نڈر تھے، نہ ڈرنے والے تھے، ان کا جب انتخاب کیا، اللہ اللہ، جیسے ہی قبر کھولی 4 آدمیوں نے، اور میرے بھائیوں سن لو، جیسے ہی قبر کھولی اور جب قبر کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی۔ ارے زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں؟ سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے، ایک سانپ تو 4 منہ والا تھا، 2 منہ نیچے کو تو اوپر کو تھے، اور وہ لڑکی کے پاؤں سے لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، سینے پہ لپیٹا مار کے، گردن میں لپیٹا مار کے، اوپر والے منہ سے اس کے ناک کے نتھنے پکڑے تھا، اور دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے، نیچے والا منہ یہاں پر اپنے پاؤں اس لڑکی کے پاؤں پہ یہاں پر لگائے ہوئے تھا، دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ لگائے ہوئے تھا۔ لڑکی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کچھ عورتیں بھاگ چھوٹی، ارے کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں،
مگر یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے ہیں، اس امام کی چیخ تو نہیں نکلی مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی امام، اس نے جب دیکھا عذاب الہی تو اسے نبی یاد آ جاتے ہیں۔ اس نے پڑھا تھا، نبی نے فرمایا اگر کہیں طوفان آئے تو اذان پڑھو، اگر کہیں بیماریاں نازل ہو تو اذان پڑھو، اگر کہیں زلزلے آئے تو اذان پڑھو، اگر کسی گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو، اگر کہیں بلائیں اترے تو اذان پڑھو، طوفان آئے اذان پڑھو، بارش یا کسی بھی شکل میں سیلاب آئے تو اذان پڑھو، اگر کہیں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو تو اذان پڑھو۔ اسی امام نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگائی اور آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد پوری طاقت سے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب پوری اذان پڑھی، لا الہ الا اللہ پہ امام آتا ہے، آنکھ کھول کے جب دیکھا تو امام کی اذان سے قبر کا عذاب سارے کا سارا ختم ہو جاتا۔